الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دودھ پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نماز کا بھی حکم دیا اور قربانی کا بھی حکم دیا۔ قربانی کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی آدمی اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے تو کبھی اپنے مال کی قربانی دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس طرح کی قربانی مانگے اس طرح کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس یہی جانوروں کی قربانی کرتے رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس قربانی کا تمہیں حکم دے اس قربانی کے لیے مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار جو قربانی ہے، جو آج تمام مسلمانوں میں رائج ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف جانور ہی کی قربانی نہیں دی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر رسولوں میں کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا تو دنیا میں مردود جو ہے نمرود کی حکومت تھی، اور آج یہاں پر ایک ذرا سی ظالم حکومت سے مسلمان پریشان ہے۔ آج جو ہے تھوڑی سی طاقت لے کر کوئی مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے تو مسلمان گھبرا رہے ہیں۔ یاد کرو اس دور کو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا پر آئے تو صرف ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، جرما، لنکا، برما، انگلینڈ، امریکہ ہی نہیں، بلکہ پورے روئے زمین پر صرف اور صرف نمرود کی حکومت تھی۔ پوری دنیا پر نمرود حاکم تھا۔ اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ نمرود کہلاتا تھا۔ ایسے وقت میں آج مسلمان کہہ دیتا ہے کہ ہم کفرستان میں رہ رہے ہیں، ہم کس طرح جو ہے اپنے چہروں پر داڑیاں رکھ سکتے ہیں، ہم کفرستان میں رہ رہے ہیں، ہم کیسے جو ہے اسلام کی جو ہے باتوں کو عام طور پر جو ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپ ایک کفرستان کی بات کرتے ہو، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو پوری دنیا کفرستان بنی ہوئی تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو آپ کا مقابلہ نمرود سے ہوا، جس نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، کہتا تھا میں ہی خدا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا جم کر مقابلہ کیا۔ جب جم کر مقابلہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے رسول کو نمرود نے گرفتار کروا دیا، اور گرفتار کروانے کے بعد ایک آگ بلند کی گئی۔ اس آگ کو اتنا جلایا گیا، اتنا جلایا گیا، اتنی دہکائی گئی وہ آگ کہ اب اس آگ کے قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے وہ آگ جلائی گئی تھی کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے جو بندے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی بھیانک آگ جسے دیکھ کر کافر خود حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے یہ آگ جلا تو لی ہے
لیکن ابراہیم کو اس میں ڈالیں گے کیسے؟ اس کے تو بہت دور سے ہی اتنی لپٹیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے وہ جل بھن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا، شیطان لعین انسانی شکل میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ سنو یہ گوفن بناؤ اور دور سے جو ہے ان کو جو ہے اس میں چھوڑ کر پھینکا جائے۔ اللہ اکبر! تو گوفن بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں لگا کر کھینچ کر پھینکا گیا اور آپ آگ میں چلے گئے۔ جیسے ہی آپ آگ میں پہنچے، اللہ اکبر، اس وقت جو ہے بارش کا فرشتہ حاضر ہو گیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ حکم کیجئے، اتنی بارش کروں گا کہ یہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر! ہوا کا فرشتہ حاضر ہو گیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس کو مجھے حکم کیجئے، ایسی آندھی اور طوفان چلاؤں گا کہ یہی آگ نمرود کے محلات تک پہنچ کر اس کے محلات کو جلا دے گی۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام خود تشریف لے آئے، فرشتوں کے سردار تشریف لے آئے۔ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ اللہ اکبر! اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو دیکھو، اپنے رب پر کتنا توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو رب کی رضا کے لیے کام کیا کرتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوا کرتا ہے۔ وہ دنیا کے اسباب نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہماری تعداد کتنی ہے، وہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس تیر و تلوار بندوقیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوا کرتا ہے۔ یہی خواجہ غریب نواز ہے۔ جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو محمد غوری کی فوج جو ہے وہ ہندوستان سے شکست کھا کر واپس جا رہی تھی اور خواجہ غریب نواز دیوان آباد جو ہے ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت محمد غوری کی فوج نے آپ کو روک لیا تھا اور کہا تھا ہندوستان مت جاؤ، تم چند درویش ہو، ہم مسلمان ابھی جو ہے ہندوستان میں پرتھوی راج سے ہار کر واپس آئے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمارے پاس کتنے اسلحے تھے، کتنے تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کتنے بھالے تھے، لیکن ہم میدان ہار کر آئے ہیں۔ اس وقت جو ہے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک جملہ کہا تھا اے محمد غوری کی فوج سن لے، تیرا بھروسہ تیر و تلوار پر تھا، تیرا بھروسہ گھوڑے اور بھالے پر تھا، میں اللہ پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے جاتا ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ جس دن مسلمان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے گا، ہے ہی نہیں، بات تو یہ ہے مجھ سمیت وہ عقیدہ نہیں آ پا رہا ہے ہمارے اندر۔ جس دن ہمارے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا، جب اتنا توکل ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے دلوں میں یہ بیٹھ جائے گا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی ہمیں ملے گی تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کسی نیتا کی مدد لینا چاہے کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی ڈی ایم کی مدد لینا چاہے نہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی مدد کی ضرورت، اللہ کی مدد جو ہے وہ کچہری میں نہیں ملے گی، اللہ کی مدد جو ہے وہ تھانوں میں نہیں ملے گی، اللہ کی مدد جو ہے وہ کاروباروں میں نہیں ملے گی، اللہ کی مدد جو ہے وہ آفسوں میں نہیں ملے گی۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو مسجد میں اللہ کے دربار میں آنا ہوگا تو اللہ کی مدد ملے گی۔ لیکن آج نہیں سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان۔ جس دن اللہ کے دربار میں اپنی گردنوں کو جھکا دو گے، جیسے تم عید و بقرعید کی نماز کے لیے نکلتے ہو، ایسے ہی پانچوں وقت کی نماز کے لیے نکلنے لگو گے، قسم خدا کی اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو۔ لیکن کرو تو نہیں کرتے، بس یہاں سنا عید پڑھ لی، بقرعید پڑھ لی، بہت ہے جمعہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ نہیں توجہ ہے۔ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو اللہ کے دربار میں آنا ہوگا۔ تمہیں جو ہے ڈی ایم کی مدد چاہنا ہوتی ہے تو ڈی ایم آفس جاتے ہو، اس سے بات کرتے ہو۔ تمہیں جو ہے تھانے دار کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو تم تھانے جاتے ہو، اس سے وہاں جا کر بات کرتے ہو۔ جس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہو تو تمہیں جو ہے مدد کی امید ہوتی ہے۔ اب جب رب کی مدد کی تمہیں ضرورت ہے تو رب کے دربار میں آنا ہوگا۔ تم سوچو گھر بیٹھے مل جائے، پھر کہتے ہو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ معلوم نہیں کیوں نہیں سن رہا، مسلمانوں کیوں نہیں سن رہا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے کہتے رہو انسپیکٹر صاحب آ جائے، یہ اتنے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، بچا لے کے آ جائیں گے، نہیں آئے گا۔ جب تک جاؤ گے نہیں تو رب کے دربار میں حاضری دو۔
اللہ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے مسلمانوں، وہ فرض ہے تم پر اللہ کا قرض ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فرض کی ہے، وہ جو ہے وہ نہ جو ہے بوڑھا دیکھے، نہ جوان دیکھے، نہ امیر دیکھے، نہ غریب دیکھے، نہ تندرست دیکھے، نہ بیمار دیکھے۔ ارے اور عبادتیں دیکھو، حج ہے غریب پر فرض نہیں مالدار پر فرض ہے، زکوٰۃ ہے غریب پر فرض نہیں مالدار پر فرض ہے، قربانی ہے غریب پر واجب نہیں مالدار پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دیکھو تو جو ہے تندرست پر ضروری ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے جو ہے جب وہ تندرست ہو جائے تو اس کی قضا کرے، بیماری کی حالت میں اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ اور عبادتوں کو دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ ہاں چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے نہ غریبی دیکھتی ہے، نہ امیری دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ جو ہے کمزوری دیکھتی ہے، نہ جو ہے تندرستی دیکھتی ہے۔ اگر غریب ہے تو پڑھنا ہے، امیر ہے تو پڑھنا ہے، مالدار ہے تو پڑھنا ہے، اگر تندرست ہے تو پڑھنا ہے، بیمار ہے تو پڑھنا ہے۔ آپ کا بیمار ہے، ارے بیمار ہے تو اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اگر جو ہے سجدہ نہیں کر سکتے تو سر کے اشارے سے پڑھ لو، اور کیا چاہیے؟ ہر طریقہ شریعت نے بتا دیا، لیکن نماز تمہارے اوپر معاف نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ حکم دیا کہ یہاں تک کہ حکم آیا کہ اگر بندہ جو ہے کہیں ڈوب رہا ہو، کہیں پر ڈوب رہا ہے، اس وقت نماز کا وقت آ رہا ہے اور اس کو سہارے کے لیے کوئی تختہ مل گیا ہے اور اس نے اس تختے پر جیسے بھی ہو سکے اشارے سے پڑھتا، کیسے ہی پڑھتا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور یہاں تک کہ وقت نکل گیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ، بولو موت سامنے ہے، ڈوب رہے ہو، اس وقت نماز معاف نہیں۔ آپ کون سا وقت سوچتے ہو کہ ہمارے اوپر نماز معاف ہوگی؟ آپ ذرا سی باتوں پر کہہ دیتے ہو کہ میں بیمار ہوں، اللہ اکبر، کہ میں پارٹی میں لگا تھا، میں شادی میں لگا تھا، آج اس وجہ سے میری ظہر چھوٹ گئی، میری عصر چھوٹ گئی۔ حضرت خلیل اللہ کو دیکھو، اللہ اکبر، کہتے ہیں حاجت تو ہے۔ جب جبرائیل نے کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے، تو کہا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ اللہ پر اتنا بھروسہ، کہا حاجت تو ہے، جانتے تھے کہ اگر جبرائیل سے کہہ دوں تو آنن فانن میں نمرود کی پوری جو سلطنت پلٹ دیں گے۔ وہ جبرائیل جو زمین پہ پر مارے تو پوری جو ہے زمین الٹ پلٹ کر دیں۔ اللہ نے اتنی طاقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کی ہے کہ ایک پر سے پوری دنیا تہس نہس کر سکتے ہیں۔ وہ جبریل امین کہہ رہے ہیں کوئی حاجت ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں جس سے حاجت ہے تو اسی سے کہہ دو، جس سے حاجت ہے اسی سے کہہ دو۔ تو کیا اللہ اکبر، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اور دوستوں کی باتیں تو الگ عجیب نرالی ہوا کرتی ہیں۔ کہا جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس سے حاجت ہے وہ اپنے خلیل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا دوست کس حال میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کا اتنا کہنا تھا، رب نے فرمایا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ اتنا کہنا تھا، تو دوئے زمین کی جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئی۔ سب نے سوچا ہر آگ نے کہ معلوم نہیں ہم سے تو نہیں کہا جا رہا ہے، اللہ نے تو یہ فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ تھوڑی کہا اے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو دنیا میں جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی پڑ گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی ٹھنڈی پڑی کہ جو ہے روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا یا نارو کونی بردم وسلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک نقصان دے جاتی۔ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک نقصان دے جاتی، لیکن رب نے یہ جو فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی بھی ہو، نقصان مت پہنچا، اتنی ٹھنڈی مت ہوئیے کہ ٹھنڈک نقصان دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ امتحان ہوا۔ آپ کا جو ہے
دوسرا امتحان ہوتا ہے آپ کے بیوی اور بچوں کو جو ہے کعبہ معظمہ جہاں پر آج ہے وہاں مکہ مکرمہ کے پاس جو ہے وہاں پر چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے. آپ اپنے بیوی بچوں کو تنہا وہاں چھوڑ دیتے ہیں. آج کون ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کر کے ایک جنگل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا؟ بولو ہے کہ صرف بیوی ہو اور بچہ ہو اور چٹیل جو ہے میدان ہو, کچھ نہ ہو, دیکھ رہا ہے دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے, کہیں کھانا نہیں ہے, لیکن بچوں کو چھوڑ کر آ گئے. جب بیوی نے پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو تو کہا رب کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. بیوی نے کہا یہاں نہ کھانا ہے یا نہ پانی ہے, انتظام کیسے ہوگا؟ کہا رب کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. بیوی نے کہا رب کا حکم ہے تو جائیے, جس کا حکم ہے وہی انتظام بھی کر دے گا. تو بیوی بھی ایسی تھی. حضرت حاجرہ وہی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. اللہ اکبر. جب ذرا بڑے ہوئے ہیں تو قربانی کا حکم ہو گیا. اب قربانی کی بات آئی تو حضرت ابراہیم پھر تیار ہوتے ہیں. میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ رب نے جب جو قربانی مانگی حضرت ابراہیم تیار نظر آئے. تو ہم مسلمان کو یہی چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت جو ادا کر رہے ہیں وہ صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے, بلکہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کے بارگاہ میں جو رب نے قربانی مانگی تھی وہ پیش کر دی تھی. مسلمان کو بھی یہی چاہیے کہ رب جو قربانی مانگے وہ پیش کرتے نظر آئیں. وہ رب کی بارگاہ میں اپنے بچے کو قربان اپنے ہاتھ سے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب نبی کی شان میں توہین ہوتی ہے اور احتجاج کی بات آتی ہے تو بہت سی مائیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیتی ہیں, کہتی ہیں بیٹا مت جا, لڑائی دنگے کا ڈر ہے, بیٹا مت جا, وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بچے جا رہے ہیں وہ بھی کسی ماں کے لال ہیں. اللہ اکبر. وہ نبی کی محبت میں احتجاج کے لیے جا رہے ہیں, وہ کوئی دنگا کرنے نہیں جا رہے ہیں, وہ کسی کا قتل عام نہیں کرنے جا رہے ہیں, بلکہ ہمارے نبی کی شان میں جو توہین ہوئی ہے اس کے خلاف صرف آواز بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے گا اس کو جلد سے جلد ہندوستانی قانون کے تحت گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے, یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں. آج اتنی سی بات پر آپ اپنے بچوں کو روک لیا کرتے ہو کہ نہیں مت جاؤ کہیں کوئی دنگا نہ ہو جائے. اگر ایسا مزاج رکھتے تو میدان کربلا میں 72 امام حسین کے ساتھ کیسے آتے؟ ذرا بتاؤ. وہ اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. اون و محمد بھی تھے, وہ بھی تو بچے تھے, وہ بھی میدان کربلا میں آئے تھے. حضرت علی اصغر بھی تو تھے, وہ بھی بچے تھے, میدان کربلا میں آئے تھے. اللہ اکبر. تو امام حسین کے بھی بچے میدان کربلا میں آئے, آپ کے دوستوں احباب کے بھی بچے میدان کربلا میں آئے اور دکھا دیا کہ دیکھو اللہ جو قربانی مانگتا ہے غلامان محمد دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتحان ہوا, آپ نے بچے کی قربانی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا. اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر قبول کر لی قربانی اور مینڈا ذبح کر دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کی قربانی کی تو ہمارے نبی سب سے افضل نبی ہیں, اور میرے نبی کی جب بات آئی تو امام حسین کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی نبی کی اولاد ہیں, ہم بھی قربانی دینا جانتے ہیں. اللہ اکبر. ادھر حضرت اسماعیل نے دی تھی, ادھر امام حسین تنہا نہیں دے گا بلکہ اپنے علی اصغر کو بھی قربان کرے گا, اپنے علی اکبر کو بھی قربان کرے گا, اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کر دے گا. اللہ اکبر. اپنے پورے کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کر بتا دیا کہ اے لوگو یہ جو ہے محمد کا خاندان ہے, دیکھ لو. ادھر حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی, اللہ نے قبول کی تھی, لیکن حضرت اسماعیل کو بچا لیا تھا. ادھر امام حسین کی قربانی ہو رہی ہے لیکن بچا کر نہیں, شہادت کا جام پلا کر ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں شہادت کا جذبہ عطا فرمائے اور اپنے نبی کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. جب جو ہے جس وقت ضرورت پڑے ہم اپنی جان سے, اپنی مال سے اور اپنے اولاد سے ہر وقت تیار رہیں. کہیے انشاءاللہ. اب جو ہے قربانی کے تھوڑے سے مسائل سن لیجئے. اس دن تو بتا ہی دیے تھے جمعے کو میں نے کہ قربانی جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کو اپنے ہی نام سے کرنا ہوتی ہے.
اور ایسا نہیں ہے کہ ایک سال آپ نے اپنے نام سے کر لی تو اگلی سال آپ کہو کہ اب میری بیوی کے نام سے ہو جائے، پھر اگلی سال جو ہے میرے دادا کے نام سے ہو جائے، پھر میرے پوتے کے نام سے ہو جائے، پھر میرے بیٹے کے نام سے ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے ہر سال اگر واجب اس پر ہے تو ہر سال اسے اپنے ہی نام سے کرنا ہے۔ اگر اسے اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے والد کسی اور کے نام کی کرانا ہے تو اسے 2 قربانیاں کرنا ہوں گی، وہ الگ جو ہے ان کے نام کی قربانی کرائے۔ دوسری بات، گائے وغیرہ بھینس وغیرہ میں 7 حصے پڑتے ہیں، تو اس میں نے جمعے کو بھی بتایا تھا کہ یہ یاد دھیان رکھیں کہ کوئی بھی غیر مذہب جو ہے، بد مذہب، وہ شامل نہ ہونے پائے ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری بات، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جتنے لوگ چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی یہ سوچ کر نہیں پڑھی کہ ارے 3-4 یہ 2 لوگ پڑھ تو رہے ہیں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو جانور حرام ہو جائے گا اور کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو آپ دھیان رکھیں۔ اور میں نے بتا ہی دیا تھا مالک کے نصاب 34,884 روپے کا جو مالک ہوگا وہ مالک کے نصاب کہلائے گا۔ جس کے پاس اتنی رقم ہوگی اور اس کے اوپر قرضہ وغیرہ نہیں ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سوچے ہم کوئی اور کام کر لیں گے۔ بہت سے کہتے ہیں اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، اتنا گوشت ہو رہا ہے، چلو ہم قربانی کی جگہ کسی غریب بچی کا شادی کرا دیں گے، یا کسی میں اتنا پیسہ دے دیں گے، یا مسجد کو دے دیں گے۔ تو سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیوں نہ کر دے، پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیوں نہ کر دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسے قربانی ہی اللہ کو پسند ہے، ان دنوں میں آپ کو قربانی ہی کرنا ہے۔ آپ سوچو کہ ہم اور کوئی کام کر دیں ان پیسوں کے بدلے، نہیں، اللہ کو قربانی پسند ہے، لہذا اسے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب نیت سن لیجئے، نیت کی